بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ادب کے بیان میں یہ دوسری حدیث نقل کی ہے جوتے اور چپل سے متعلق. کیا ادب ہے جو شریعت میں وارد ہے؟ ایک ادب گزر چکا، یہ دوسرا ادب ہے جو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. وہ ادب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، لا یمشی احدکم فی نعل واحدہ، تم میں سے کوئی آدمی ایک جوتے میں نہ چلے، بلکہ وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا، یا تو دونوں پہن لے یا دونوں کے دونوں اتار دے. اس روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ کوئی مسلمان چاہے مرد ہو کہ عورت ہو ایک جوتے ایک چپل میں چلے. آپ نے کہا یا تو دونوں کو پہن لینا چاہیے یا دونوں کو اتار دینا چاہیے. ایک جوتے اور چپل میں چلنا اس سے منع کیا گیا ہے شریعت اسلامیہ میں. یہ ادب ہے جوتے اور چپل پہننے کے حوالے سے. اس کی کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے اس کی؟ ایک حکمت تو وہ ہے جو حدیث میں صراحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے. امام طحاوی نے اسے نقل کیا ہے مشکل الآثار میں. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر نقل کیا ہے، روایت صحیح ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، ان الشیطان یمشی فی النعل الواحدہ، کہ شیطان ایک جوتے میں چلتا ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان جوتے پہنتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک جوتے میں چلتا ہے، اور شیطان کی مشابہت جائز نہیں ہے شریعت اسلامیہ میں. لہٰذا ایک جوتے میں چلنا یہ شیطان کی مشابہت ہے، اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے جس کو عدو مبین کہتا ہے قرآن مجید، کہ وہ کھلا ہوا دشمن ہے. اس کے کوئی بھی معاملہ شریعت میں بتایا جاتا ہے کہ شیطان ایسا کرتا ہے تو فوراً سمجھ لیجیے کہ اس کی مخالفت کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر چلنے اور اس کی پیروی کرنے سے قرآن نے منع کیا ہے، اسے کھلا ہوا دشمن قرار دیا ہے. اور بتایا گیا ہے قرآن میں کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگ راستے سے بھٹک جائیں. لہٰذا اگر کوئی آدمی اس کے راستے پر چلتا ہے تو وہ کبھی ہدایت پر نہیں ہو سکتا ہے. ایک جوتے اور چپل کے ساتھ چلنا یہ شیطان کا طریقہ ہے، اس وجہ سے اسے بچنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی اہل علم نے بہت ساری باتیں اس حوالے سے بیان کی ہیں، لیکن ایک اہم قاعدہ ہے سنت کے متعلق، وہ یہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہمارے دلوں میں تسلیم اور انقیاد ہو، کہ اسے مان کر کے تابع داری کے جذبے سے ہم اسے قبول کر لیں، اس کی فرما برداری کریں. اس کی حکمت کیا ہے اس کے پیچھے پڑنا؟ یہ صحابہ کا اور سلف کا طریقہ نہیں رہا ہے. اگر بتا دیا گیا بہت اچھی بات ہے، نور علی نور، ہمارے یقین اور ہمارے ایمان اور ہمارے عمل کے لیے بہت مفید ہے. لیکن نہیں بتایا جاتا تب ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اللہ سبحانہ وتعالی جو چاہے بتا دے، جتنی چاہے چیزیں بتا دے، جتنی چاہے حکمتیں بتا دے، وہ بتا دے گا تو اس کا کرم ہے، اس کا فضل و کرم ہے، اس کی رحمت ہے. لیکن نہیں بتایا جاتا ہے تو مومن کو اس کے پیچھے پڑ جانا نہیں چاہیے، بلکہ ایسا جذبہ ہمارے اندر ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، یہ ہمارے لیے کافی ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی آدمی نے اسی حدیث سے متعلق سوال کیا کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جوتے ایک چپل میں نہیں چلنا چاہیے، کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ تو شیخ البانی نے پوچھا تمہارے سوال کے پیچھے تمہاری کیا نیت ہے؟ اس سوال کا کیا مقصد ہے؟ کیوں جاننا چاہتے ہو؟ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم جان لیں کہ اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے؟ کیا فوائد کے جاننے کے بعد ہی سنتوں کو قبول کیا جائے گا؟ اگر کوئی آدمی یہ ضابطہ رکھتا ہے تو وہ گمراہ ہے، وہ شخص کبھی راہ راست پر نہیں ہو سکتا جو فوائد طبی ناحیے سے دنیاوی فوائد کو جاننے کے بعد سنتوں پہ چلتا ہے. بلکہ سنتوں پہ آدمی کو چلنا ہے، فوراً قبول کر لینا ہے. اس کے تحت اللہ دنیا اور آخرت کے جتنے چاہے فائدے عطا کر دے، اس کی اپنی مرضی ہے، اور انسان کی اطاعت فائدے سے خالی نہیں ہو سکتی کبھی. سب سے بڑا فائدہ تو نیکی ہے، اور یہی نیکی دنیا میں بھلائی کا سبب ہے.
آپ کی صحت کا معاملہ ہو، آپ کے مال کا مسئلہ ہو، آپ کی اولاد کا مسئلہ ہو، آپ کی آخرت کا مسئلہ ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں نیکی سے جڑی ہوئی ہیں۔ جب آپ نے سنت پہ عمل کر لیا، یہ کافی ہے ہمارے لیے دنیاوی و اخروی بھلائی کے لیے۔ اس کے باوجود طبی ناحیے سے ڈاکٹر اور اطباء بتاتے ہیں اس کے کیا فوائد ہیں، دیگر لوگ بتاتے ہیں جو الگ الگ فنون کے ماہر ہیں، تو یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے، لیکن یہ اصل بنیاد نہیں ہے قبول کرنے کے لیے۔ اصل بنیاد وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پہ بیان کر دیا، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے متعلق اہل علم کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی ایک جوتے اور چپل میں چلتا ہے تو بہت سارے مفاسد لازم آتے ہیں۔ سب سے پہلا مفسدہ کہ انسان کو حکم دیا گیا اپنے جسم کے ساتھ انصاف کرے، عدل کرے۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ آدمی آدھے دھوپ اور آدھے چھاؤں میں نہ بیٹھے، کہ آدھا حصہ گرم کر رہا ہے، آدھے حصے کو ٹھنڈا رکھا ہے۔ جسم کے ساتھ عدل ہونا چاہیے۔ اب آدمی ایک جوتے سے چلے گا تو اس نے جسم اپنے پیروں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، کہ اس کے ایک پیر کو تو اس نے کانٹوں سے چبھن سے بچا لیا، لیکن دوسرے پیر کو اس نے خطرے میں ڈال دیا۔ اور آپ نے اس سے پہلے درس میں حدیث بھی سنی صحیح مسلم کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جوتے پہننے کی تعلیم دی ہے ہم کو، اور اسے سواری کی مشابہت دی ہے کہ یہ سواری کی طرح ہے۔ جس طرح آدمی سواری پر ہونے سے محفوظ رہتا ہے، اسی طرح جوتے پہن لینے سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے بہت ساری تکلیفوں سے۔ لہٰذا آدمی نے ایک پیر کو تو محفوظ کیا، دوسرے کو محفوظ نہیں کیا۔ یہ پیر کے ساتھ عدل اور انصاف نہیں ہے۔ جب اس سنت کی ہم مخالفت کرتے ہیں، ایک نقصان یہ لازم آتا ہے۔ دوسرا نقصان کہ جب آدمی ایک جوتا پہن کر کے چلتا ہے، علماء کہتے ہیں اسے ٹھوکر لگنے کا امکان ہوتا ہے، اور شریعت نے جسم کو تکلیف پہنچانے کے سارے اسباب سے منع کر دیا ہے۔ کوئی ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے جسم کو اذیت ہو، تکلیف ہو۔ اس سے شریعت مطہرہ نے منع کر دیا ہے۔ اب بغیر جوتے کے چلے گا تو قوی امکان ہے کہ وہ ٹھوکر لگے گی اس کو اور وہ اذیت محسوس کرے گا۔ لہٰذا اس وجہ سے بھی اگر کوئی آدمی ایک جوتے سے چلتا ہے تو اس نے اپنے جسم کو خطرے میں ڈالا، جبکہ یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ اور تیسرا مفسدہ جو علماء نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک جوتے اور چپل میں چلتا ہے تو اس نے شہرت کا لباس پہنا۔ شہرت کا لباس شریعت میں جائز نہیں، یعنی ایسا لباس کہ جس کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ متوجہ ہوں ہماری طرف۔ ایسے سماج میں ہم کوئی ایسا کام کریں جس سماج میں اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ بات سنت کی نہیں، سنت تو ہر جگہ پر اس پر عمل ہونا ہے، لیکن ہماری جو تہذیب اور ثقافت ہے، جس ملک اور جس جگہ ہم ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی ایسا لباس جس کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، شہرت کا لباس کہ لوگ نگاہ اٹھا کر آپ کو دیکھیں، یہ جائز نہیں ہے۔ علماء نے اس سے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا شہرت کے لباس سے۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، اس کی اپنی ایک تفصیل ہے۔ یہ بھی شہرت کا لباس ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی ایک چپل سے چلے گا تو خود بخود سارے لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہوگی، اور یہ شہرت کا لباس ہے۔ شہرت کے لباس سے شریعت اسلامیہ میں منع کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک مفسدہ لازم آتا ہے۔ کوئی آدمی مثال کے طور پر کوئی مرد ہے، وہ عورت کا لباس پہن کر اگر سماج میں آ جائے تو یہ شہرت کا لباس ہے۔ کوئی ایسا رنگ پہن کر کے آ جائے جو رنگ کے عام طور پر پورے شہر میں کہیں نہیں پہنا جاتا، ایسا رنگ کہ اس کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ بازار گلیوں میں اسی کو دیکھ رہے ہیں، یہ اسلام اسے جائز نہیں قرار دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو اس خطرے میں ڈھکیلتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اہل علم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک اور نقصان بھی اس سے ہے، مفسدہ اس سے لازم آتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان لوگوں کو اپنے اوپر گفتگو کرنے یا اپنے آپ کا مذاق اڑوانے کے لیے پیش کرتا ہے، جبکہ مومن سنجیدہ ہوتا ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کے لیے کھلونا یا کھلواڑ بنائے کہ وہ اس کا مذاق اڑایا جائے۔ مومن سنجیدہ ہوتا ہے۔ جب آدمی ایسا لباس پہنتا ہے تو خود بخود اس نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مذاق کے لیے پیش کیا، اور لوگ عام طور پر ایسے شخص کو مجنون سمجھتے ہیں یا اس کے عقل میں خلل اور فطور سمجھتے ہیں، جو بغیر ایک جوتے کے ساتھ چلتا ہو، ایک چپل کے ساتھ چلتا ہو۔ اس وجہ سے اہل علم کہتے ہیں یہ بھی نقصان اس سے لازم آتا ہے۔ اور یہ نقصان میں لازم آتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو غیبت کی طرف ابھارا، ہم خود سبب بن گئے غیبت کا۔ شریعت میں غیبت بھی جائز نہیں کہ ہم غیبت کا سبب بن جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا کوئی کام ہم کریں سب کی نگاہ میں آ جائیں اور لوگ غیبت کرنے لگیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے خود بخود لوگ گفتگو کرنے لگیں گے۔ لہٰذا یہ سارے مفاسد علماء نے ذکر کیے ہیں اگر کوئی آدمی اس سنت پہ عمل نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا ایک جوتے میں ایک چپل میں چلنا یہ درست نہیں ہے، یہ شیطان کی چال ہے۔ اس میں دیگر بہت سارے مفاسد بھی لازم آتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عمل سے منع کر دیا ہے. اس عمل سے رک جانا ہمارے لیے ہر طرح کی بھلائی اور فائدے کی بات ہے، اور یہ انسان کا ادب ہے اپنے نفس کے ساتھ بھی. آپ نے ابتدا میں ادب کے بیان میں سنا کہ ادب اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے. اپنے نفس کے ساتھ ادب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی ایسا کوئی کام نہ کرے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کی ہیئت خراب نظر آئے. لہٰذا یہ بھی ادب کے خلاف ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک جوتے اور ایک چپل میں چلنا یہ درست اور صحیح نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.